السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس مضمون پر گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سکون قلب کیسے حاصل ہو۔ عزیزان گرامی، اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں سکون کا بنا ہوا ہے۔ ہر جگہ بے چینی، بے سکونی، پریشانی، باوجود ساری ترقیوں کے ہر ایک پریشان ہیں۔ اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے، اے میرے بندے، تو نے دولت کے انبار لگائے، تجھے سکون نہ ملا، تو نے وزارتیں اور بادشاہتیں حاصل کر لیں، تو نے اچھی سے اچھی نوکری حاصل کر لی، تو نے اچھی سے اچھی پوزیشن حاصل کر لی، لیکن تجھے سکون نہ ملا۔ تو نے ناچ گانوں کی محفلیں سجا لیں، لیکن تجھے سکون نہ ملا۔ تو نے حرام، جوئے، سٹے، شراب، ساری چیزوں کو استعمال کر لیا، لیکن تجھے سکون نہ ملا۔ تو نے نئے نئے فیشن کو اختیار کر لیا، لیکن تجھے سکون نہ ملا۔ تو نے ایک سے بڑھ کر ایک کھیلوں میں کمال پیدا کر لیا، تجھے سکون نہ ملا۔ تو نے سمندروں اور صحراؤں کو چھان مارا، تجھے سکون نہ ملا۔ تو آسمانوں پر اور ستاروں پر پہنچ گیا، تجھے سکون نہ ملا۔ تو نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بلندیاں حاصل کر لیں، لیکن تجھے سکون نہ ملا۔ اے بھولے بھٹکے انسان، بھلا ذرا یہ تو بتا، کیا گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر تجھے خوشبو مل سکتی ہے؟ کیا کانٹوں کے بستر پر تجھے چبھن نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا تیلی چھڑک کر تیل جلایا جائے اور آگ نہ جلے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انگاروں پر بیٹھے اور تجھے جو ہے ٹھنڈک نصیب ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اے میرے بندے، بھولے بھٹکے بندے، تو اللہ کو بھلا کر سکون کی تلاش میں چاہے جہاں چلا جائے، میری عزت کی قسم تجھے سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر تو سکون چاہتا ہے تو تجھے سکون کے لیے میری یاد کی چھاؤں میں آنا پڑے گا، تجھے سکون کے لیے میرے ذکر کی خوشبو میں آنا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر سکون چاہیے تو سکون تو اللہ نے خوب سمجھ لو کہ اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ذکر ایک ہم جو سمجھتے ہیں وہ ہے کہ تسبیحات میں پڑھ لینا اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ لینا، یقیناً یہ ذکر ہے، لیکن ذکر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد رکھنے لگے اور بندے کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ وہ چاہے مسجد میں ہو، چاہے مندر میں ہو، چاہے بازاروں میں ہو، چاہے مجمع میں ہو، چاہے وہ اپنے گھر کے کونے میں اور تنہائیوں میں ہو، چاہے وہ بند کمرے میں ہو، اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی کو پتہ چلے نہ چلے، میرے اللہ کو پتہ چل جائے گا۔ کوئی کسی سے چھپاؤں، اللہ سے چھپا نہیں سکتا۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی غلطی کرنا چاہتا ہے اور کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے اور ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ لیتا ہے تو ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ ارے خالق المالک، کائنات کا بادشاہ اور غنیوں کا غنی، سخیوں کا سخی، اور جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بتائیے، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو کیا کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے دھیان کو پیدا کریں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نماز کا اہتمام کیا جائے، قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور تسبیح کا اہتمام کیا جائے۔ تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے، استغفار ہے، چوتھا کلمہ ہے، ان تسبیحوں کا اہتمام کیا جائے اور ہر وقت اللہ کے دھیان کو جمانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کا دھیان ہم کو نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ سارے گناہوں سے ہماری حفاظت ہوگی، اور جب گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی تو انشاءاللہ دلی سکون ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ آپ پیسوں سے دوا لے سکتے ہیں، سکون نہیں لے سکتے، شفا نہیں لے سکتے۔ پیسے سے ایئر کنڈیشن لے سکتے ہیں، پیسے سے ایسی خریدا جا سکتا ہے، پیسے سے ڈنلپ کے گدے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن سکون نہیں ملے گا، نیند نہیں ملے گی، اطمینان نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو چیز جہاں رکھی نہیں ہے
وہاں ملے گی کیسے؟ سکون تو اللہ کی یاد میں، اللہ کے دھیان میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنا دھیان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔